کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام بہترین عشق، بچوں اور جوانوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام پیدا کرنے کے طریقے، حصہ پنجم، صفحہ 74۔ 16 کتابوں کا تعارف اور مقالات و اشعار تحریر کرنا۔ بچوں میں پائے جانے والے مطالعے کے شوق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں تحریر کی گئی اچھی پرکشش اور تعمیری کتب سے روشناس کرایا جائے، جن کتابوں سے مقابلوں کا انعقاد کریں یا جنہیں تلخیص کے لیے تجویز کریں یا مضمون نویسی، شعر، قصوں، حتیٰ مصوری و خطاطی کے لیے جو موضوع دیں، اگر وہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں قلبی جذبات ابھارنے والے ہوں تو اس سلسلے میں مفید ثابت ہوں گے۔ بچوں کو اس قسم کے کاموں کی طرف لانا یا انہیں عاشورہ، 15 شعبان، شب قدر، مجالس عزا وغیرہ کے حوالے سے یادگار واقعات تحریر کرنے کی تربیت دینا اہل بیت علیہم السلام سے ان کی محبت اور عقیدت میں اضافے اور تقویت میں مددگار ہو سکتا ہے۔ بچوں میں ان کتب کے مطالعے کا شوق پیدا کرنے کی خاطر مفید اور پرکشش کتابوں سے انہیں متعارف کرانے کے لیے خاص ذوق اور موضوع پر مہارت درکار ہے۔ 17 محبان اہل بیت علیہم السلام کے قصے، اہل بیت علیہم السلام کی زندگی سے ماخوذ داستانیں جو جذبات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور محبت آفریں بھی ہیں۔ ان کے علاوہ اہل بیت علیہم السلام کے عقیدت مند ایسے محبوں کے قصے بھی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا کرنے میں مفید ہیں، جن کی زندگی، جانثاری، ایثار و قربانی، خدمات، حالات اور ان کی زیارات و توسل میں اس محبت کو محسوس کیا جا سکتا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کی داستان، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اویس قرنی کا عشق، حضرت علی علیہ السلام سے ان کے دوستوں اور اصحاب کی گہری محبت، سید الشہداء کے انصار کی آپ علیہ السلام سے والہانہ محبت، ایسے لوگ جنہوں نے حیات ائمہ علیہم السلام یا ان کی وفات کے بعد ان کی زیارت کے سلسلے میں عشق و اخلاص کا مظاہرہ کیا اور اس راہ میں مصائب و تکالیف برداشت کیں۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے محبان اہل بیت علیہم السلام کے خلاف بنی امیہ اور بنی عباس کے مظالم کے باوجود ان کی محبت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کے وفادار رہے، وہ لوگ جنہوں نے کربلا کی زیارت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، امام مہدی علیہ السلام کے دیدار کے شیفتہ افراد، ان سے وصال کے مشتاق لوگ، اور وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کے عشق میں عظیم خدمات اور کارہائے خیر انجام دیے۔ اسی طرح ائمہ علیہم السلام کے مخصوص اصحاب اور ہمراہیوں کے واقعات اور ایسے ہی بہت سے قصے حیرت انگیز اثرات کے حامل ہیں، بالخصوص ایسے بچوں اور نوجوانوں کے لیے جو قصے کہانیاں سننے کے شوقین اور داستانوں میں آئیڈیا تلاش کرتے ہیں، کہانیوں کے ہیروز کو پسند کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ البتہ اس قسم کے قصوں کی زبان جس قدر میٹھی، سادہ اور فنی ہوگی، اسی قدر یہ زیادہ پر اثر ہوں گے۔ 18 انجمن سازی، جو پروگرام نوجوان خود سے منعقد کرتے ہیں، مثلا مختلف مناسبتوں سے جشن میلاد کا انعقاد، ماتمی دستوں کی تشکیل، مساجد یا عزاخانوں کی صفائی ستھرائی اور سبیلوں کا اہتمام وغیرہ، یہ تمام چیزیں اہل بیت علیہم السلام سے ان کے تعلق کو مضبوط کرنے میں مؤثر ہیں۔
بچوں میں روحانی آمادگی پائی جاتی ہے۔ ان کے ذریعے محلوں میں خود ان کی انجمنیں بنانی چاہیے تاکہ وہ خود ان کی ذمہ داری سنبھالیں اور ان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو۔ لڑکپن کی سرحدوں میں قدم رکھنے والے بچوں کو اس قسم کے کاموں میں سرگرم کرنے کے لیے ماہ محرم ایک مناسب ترین موقع ہے، کیونکہ عمومی طور پر ماہ محرم، شعبان اور رمضان میں لوگوں کا رجحان مذہب کی جانب ہوتا ہے، لہٰذا بچے بھی دینی مراسم کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں بچوں کے اندر از خود پیدا ہونے والی اس حس اور دوسرے دنوں کے لیے اس حس کو باقی رکھنے کے سلسلے میں سنجیدہ عملی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ائمہ علیہم السلام سے منسوب ایام میں پرچم اٹھا کر، نوحہ خوانی کر کے اور اپنی دیگر سرگرمیوں کے ذریعے بچوں میں اپنی شخصیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس ان میں ذمہ داری اور فرض شناسی کے جذبات ابھارتا ہے اور اہل بیت علیہم السلام سے ان کا تعلق قائم کرتا ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان سرگرمیوں کے ذریعے انہیں ایک مستقل شخصیت اور علیحدہ حیثیت ملی ہے۔ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہیں اور لوگ انہیں اہمیت دینے لگے ہیں۔ پرچم ایک گروہ کے تشخص کی علامت ہے اور وحدت، یکجہتی اور تعلق پیدا کرتا ہے۔ ایک شہید کے بقول آدھا میٹر لکڑی اور آدھا میٹر سیاہ کپڑے کے ذریعے سید الشہداء کے بارے میں بے دریغ احساسات کے ایک طوفان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جس کی مثال کسی اور جگہ دیکھی ہی نہیں جا سکتی، جبکہ لوگوں کو ایک چھوٹے سے اجتماع کی تشکیل کے لیے بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ عزاداری کے دستے اور روایتی ماتمی انجمنیں نہ صرف اہل بیت علیہم السلام اور عاشورہ کے پیغام اور اس کی تعلیمات کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے محور پر مقدس مقاصد اور مخلصانہ اور عاشقانہ آداب کے ساتھ تنظیم سازی کی ایک مشق ہیں۔ چند تکمیلی نکات۔ ہم محبت اہل بیت علیہم السلام کی تمام تر اہمیت کے قائل ہیں، لیکن اگر یہ محبت درست انداز میں فکر و شعور اور صحیح تعلیمات کے ساتھ نہ ہو تو ممکن ہے لوگوں میں ایک طرح کی غفلت، بے توجہی اور افراط پیدا ہو جائے اور اس محبت کے الٹے نتائج برآمد ہوں۔ لہٰذا اس حوالے سے چند نکات کی جانب توجہ ضروری ہے تاکہ یہ مقدس محبت مؤثر ثابت ہو اور نقصانات سے محفوظ رہے۔ ایک، محبت کو عمل کے ساتھ جوڑنا۔ بچوں اور نوجوانوں کے دل میں محبت اہل بیت علیہم السلام پیدا کرتے ہوئے ایک طرفہ پن سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور انہیں بھی اس سے پرہیز کی تلقین کرنی چاہیے۔ ہمارا اصل کام محبت کو عمل کے ساتھ مخلوط کرنا ہے، تاکہ عمل، تقویٰ اور پیروی کے بغیر صرف محبت اور عشق اہل بیت علیہم السلام ان کے محبوں کی گمراہی اور غفلت کا باعث نہ بن جائے۔ اگر محبت اور عمل ساتھ ساتھ نہ ہو تو یا تو محبت سچی نہیں ہے یا اس میں عشق اور عقیدت کی تاثیر کو ختم کر دینے والے عوامل کی ملاوٹ ہے۔ اگر محبت سچی اور صدقہ دل کے ساتھ ہو تو محبوب اور محب کو ہم رنگ اور ہمراہ بنا دیتی ہے۔ محبت چاہے خدا کے ساتھ ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، ائمہ علیہم السلام کے ساتھ ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ، اگر سچی اور حقیقی ہو تو محب کو محبوب کی مخالفت، اس کی ناراضگی اور اس کی خواہش، رضا اور رغبت کے منافی عمل سے باز رکھتی ہے۔ اگر ہم کسی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے عمل انجام دیں جو ہمارے محبوب کے لیے تکلیف اور دکھ کا باعث ہوں تو ہم عاشق اور محب نہیں بلکہ اس عشق اور محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی مفضل سے گفتگو کے دوران محبت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے شیعوں کی گروہ بندی کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ محبت اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں لوگوں کے محرکات بھی مختلف ہوتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی محب گروہ کا تعارف کرایا ہے۔ فرماتے ہیں وَفِرْقَةُ أَحَبُّونَا وَحَفِظُوا أَقْوَالَنَا وَاتَّبَعُوا أَمْرَنَا وَلَمْ يُخَالِفُوا فِعْلَنَا فَأُولَٰئِكَ مِنَّا وَنَحْنُ مِنْهُمْ۔ ایک گروہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے کلام کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے فرمان کی پیروی کرتا ہے، اپنے عمل سے ہماری مخالفت نہیں کرتا، یہی لوگ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ تحفۃ العقول صفحہ 514۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے محبت خدا کے دعوے کے بارے میں فرمایا ہے، تعصی الی اللہ وانت تظہر حبہ، ھذا محال فی الفعال بدی، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع۔ خدا کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے اظہار محبت بھی کرتے ہو، یہ محال ہے اور ایک نئی بات ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو اس کی اطاعت کرتے، تو کہ عاشق اپنے معشوق کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 15۔ خدا سے اظہار محبت اس کی اطاعت اور اس کے احکام کی پیروی کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی نافرمانی اور اس کے فرامین کی مخالفت کے ساتھ، کیونکہ سچی محبت کا نتیجہ محبوب کی اطاعت ہوا کرتا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا دعویٰ اور گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب ایک دوسرے سے متضاد باتیں ہیں، لہٰذا یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ ہمارا دین حب اور محبت کا دین ہے، لیکن سچی محبت ہم رنگی اور ہم آہنگی کا باعث ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جب دو افراد میں محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی بنیاد پر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رنجیدہ کرنے اور ایک دوسرے کی مخالفت سے پرہیز کرتے ہیں، تاکہ ان کے درمیان قائم محبت اور دوستی کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث اسی نقطے کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ محبت اہل بیت علیہم السلام کے بھروسے پر عمل صالح کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جب علی ہیں تو کیا غم جیسے الفاظ منہ سے نکالنے لگیں۔ لا تدعوا العمل الصالح والاجتہاد فی العبادہ اتکالا علی حب آل محمد ولا تدعوا حب آل محمد والتسلیم لامرہم اتکالا علی العبادہ فإنہ لا يقبل احدہما دون الآخر۔ عمل صالح اور بندگی رب میں کوشش کو اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے بھروسے پر ترک نہ کرنا، اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان کی اطاعت کو عبادت کے بھروسے پر نہ چھوڑنا، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ بحار الانوار جلد 75 صفحہ 347۔ جی ہاں، محبت اہل بیت علیہم السلام کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح اور خدا کی بندگی کے ہمراہ ہو۔ اہل بیت علیہم السلام سے عشق، نیکیوں اور نیکوکار افراد، عمل صالح اور صالحین کے ساتھ محبت کے ہمراہ ہونا چاہیے۔ یہ سچی محبت کی نشانی ہے۔ امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام مناجات محبین میں خداوند عالم سے خدا کی محبت، خدا کے محبوں کی محبت اور ہر اس عمل سے محبت کی درخواست کرتے ہیں جو بندے کے لیے قرب الہی کا باعث ہو۔ اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یوصلنی الی قربک۔ مناجات 15 مفاتیح الجنان۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا، اور ہر اس عمل سے محبت کا جو مجھے تیرے قرب سے ملا دے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من احبنا فلیعمل بعملنا ولیتجلب بالورع۔ جو کوئی ہم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ہماری طرح عمل کرے اور پرہیزگاری کو اپنا لباس قرار دے۔ تنبیہ الخواطر جلد 2 صفحہ 176۔ محبت اور شیعت کے ثبوت کے لیے عملی اتباع اور پیروی ضروری ہے، اور شیعہ کے تو معنی ہی ہیں پیروکار اور نقش قدم پر چلنے والا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ ان شیعتنا من شیعنا وتبعنا فی اعمالنا۔ یقیناً ہمارے شیعہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اعمال میں ہماری اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ میزان الحکمہ جلد 5 صفحہ 232۔ امام زمان علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ مَن يَقْرُبُ بِهِ مِن مَّحَبَّتِنَا وَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُدْنِيهِ مِن كَرَاهَتِنَا وَسَخَطِنَا۔ تم میں سے ہر ایک وہ عمل انجام دے جو اسے ہماری محبت سے نزدیک کرے، اور ہر اس چیز سے گریز کرے جو ہماری ناراضگی اور غضب کا موجب ہو۔ احتجاج طبرسی جلد 2 صفحہ 500
99۔ بس یہ ہمارے اچھے یا برے اعمال ہوتے ہیں جو ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے نزدیک یا ان سے دور کرتے ہیں، اور ہم ان کی نظروں میں محبوب یا قابل نفرت بنتے ہیں۔ محبت دل میں بھی ہوتی ہے اور زبان پر بھی جاری ہوتی ہے، اور انسان کے عمل سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ حدیث جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ بعض لوگ تمہیں صرف دل سے چاہتے ہیں، بعض تمہارے قلبی اور زبانی محب ہیں، اور بعض دل سے بھی تم سے محبت کرتے ہیں اور زبان سے بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اپنی تلواروں سے بھی تمہاری نصرت کو بڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی جزا اس پوری امت کی جزا کے برابر ہے۔ بہار الانوار جلد 39 صفحہ 288۔ یہ حدیث اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ محبت عملی پہلو بھی رکھتی ہے، اور یہی محبت کی سچائی جاننے کا پیمانہ ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کا اس بات پر زور دینا کہ شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اچھے عمل اور کردار کے ذریعے ان کے لیے زیب و زینت کا سبب بنے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے لیے شرمندگی کا باعث اور ان کے نام پر دھبا نہ بنے۔ خاندان عصمت و طہارت سے اسی عملی محبت کی جانب اشارہ ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے: معاشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ اے گروہ شیعہ، ہمارے لیے زینت بنو، بدنامی اور شرمندگی کا باعث نہ بنو۔ بہار الانوار جلد 65 صفحہ 151۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیعوں کا نیک عمل اور ان کا اچھا کردار لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام کی جانب مائل کرتا ہے۔ 2. محبت کی نشانیاں۔ کبھی کبھی انسان خود بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شیعہ اور محب اہل بیت علیہم السلام تصور کرتا ہے، جبکہ اس کا یہ خیال ایک بے بنیاد نعرے اور کھوکھلے دعوے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جو شخص محبت اہل بیت علیہم السلام کا دعوے دار ہو، اس میں محبت کی نشانیاں اور علامات تلاش کرنی چاہیے۔ اہل بیت علیہم السلام سے سچے عشق کی علامات درج ذیل ہیں: عمل اور تقوی۔ پہلے نکتے، محبت کو عمل کے ساتھ جوڑنا کے ذیل میں اس بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا چکی ہے۔ محبان اہل بیت علیہم السلام سے محبت۔ اگر ہم اہل بیت علیہم السلام سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے محب اور شیدائی ہیں، تو ہمیں ان کے محبوں اور دوستوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو قدرتی بات ہے کہ وہ جن امور اور جن افراد کو پسند کرتا اور ان سے محبت کرتا ہے وہ ہمیں بھی پسند ہو، ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہوں۔ عشق و محبت کے اس سلسلے کو اس طرح واضح کیا جا سکتا ہے: خدا سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اہل بیت رسول سے محبت، شیعان اہل بیت سے محبت۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے: من احب اللہ احب النبی، ومن احب النبی احبنا، ومن احبنا احب شیعتنا۔ اہل البیت فی الکتاب والسنہ، صفحہ 431۔ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ پیغمبر سے بھی محبت کرتا ہے، جو پیغمبر سے محبت کرتا ہے وہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو کوئی ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہماری شیعوں سے بھی محبت کرے گا۔ امام علی علیہ السلام ہی نے فرمایا ہے: من سرہ ان یعلم امحب لنا ام مبغض فلیمتحن قلبہ، فإن کان یحب ولیا لنا فلیس بمبغض لنا، وإن کان یبغض ولینا فلیس بمحب لنا۔ جو کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن، اسے چاہیے کہ اپنے دل کا امتحان لے اور اپنے قلب سے معلوم کرے۔ اگر وہ ہمارے محب سے محبت کرتا ہے تو ہمارا دشمن نہیں، اور اگر ہمارے محب سے دشمنی رکھتا ہے تو پھر ہمارا دوست نہیں۔ حوالہ سابق، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے: من تولا محبنا فقد احبنا۔ جو کوئی ہمارے محب سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 100 صفحہ 124، جلد 35 صفحہ 199۔ دشمنوں سے بیزاری۔ جو شخص اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں ان کے دشمنوں سے محبت نہیں ہو سکتی۔
ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ محبت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کے دشمنوں کی محبت نہیں چل سکتی۔ تولا اور تبرہ کی اہم بحث اسی مقام پر پیش آتی ہے۔ شیعہ اور اہل بیت علیہ السلام کا محب کسی نظریے اور موقف کے بغیر نہیں رہتا۔ وہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالفین سے محبت اور دوستی کا تعلق قائم نہیں کرتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے آیت قرآن ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، سورہ احزاب 33 آیت 4 کے ذیل میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع حبنا وحب عدونا فی جوف انسان، ایک انسان کے دل میں ہماری اور ہمارے دشمن کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی، کیونکہ خداوند عالم نے انسان کے دو دل نہیں رکھے ہیں کہ ایک میں اس سے دوستی ہو اور ایک میں اس سے دشمنی۔ ہمارے دوست کو چاہیے کہ اپنی محبت کو ہمارے لیے خالص کرے، اسی طرح جیسے سونا آگ میں پڑ کر خالص اور بے آلائش ہو جاتا ہے۔ بس جو کوئی اپنے دل میں ہماری محبت کو جاننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے دل کا امتحان کرے۔ اگر اس کے دل میں ہماری محبت کے ساتھ ہمارے دشمن کی محبت بھی ہو تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں اور ہم بھی اس سے نہیں، نہ اس کا ہم سے تعلق ہے اور نہ ہمارا اس سے تعلق۔ اہل البیت فی الکتاب والسنہ، صفحہ 423۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص کے جواب میں جو یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص آپ علیہ السلام کی ولایت و محبت رکھتا ہے لیکن آپ علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزاری کے معاملے میں سست ہے، فرمایا ہے ہاتھ کذبا من ادعا محبتنا ولم یتبرؤ من عدونا، افسوس ایسا شخص جھوٹ بولتا ہے جو ہماری محبت و ولایت کا دعوے دار ہے لیکن ہمارے دشمن سے بیزار نہیں۔ حوالہ سابق۔ مصائب و مشکلات کے لیے تیار رہنا، محبان اہل بیت علیہ السلام کو مصائب و مشکلات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ اس بات کی ایک اور دلیل ہے کہ محبت اور ولایت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس کا دعوے دار مشکلات اٹھانے اور صعوبتیں جھیلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کے بقول من احبنا اہل البیت فلیستعد عدۃ للبلاء، جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ مشکلات جھیلنے کے لیے تیار رہے۔ حوالہ سابق، صفحہ 435۔ عشق و محبت کا راستہ دشوار، پرخطر اور بلاؤں سے بھرا راستہ ہے۔ سچا عاشق کبھی ان مشکلات، دشواریوں اور بلاؤں سے راہ فرار اختیار نہیں کرتا بلکہ بڑھ بڑھ کر ان کا استقبال کرتا ہے، اور راہ محبت میں تکلیف اس کے لیے لذت و سرور بخش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خون دل پینا اور مصیبتیں جھیلنا عشق کی ایک علامت ہے۔ ہمیشہ ولا اور بلا، عشق اور سختی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ البلاء للولا۔ 3، غلو سے پرہیز۔ محبت کے راستے کی ضرر رساں چیزوں میں سے ایک چیز عقیدے کے بارے میں اور اہل بیت علیہ السلام سے اظہار محبت میں غلو، حد سے زیادہ بڑھ جانا اور افراط ہے۔ خود ائمہ علیہ السلام اپنے زمانے میں غلو کی مشکل سے دوچار رہے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے جو ان کے خدا ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے اور ایسے افراد سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ اس حوالے سے بکثرت احادیث موجود ہیں، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ احذروا علی شبابکم الغلا لا یفسدونہم فإن الغلاة شر خلق اللہ یسرغون عظمت اللہ ویدعون الربوبیت لعباد اللہ۔ اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچا کے رکھو، کہیں وہ انہیں خراب نہ کر دیں۔ غالی لوگ خدا کی بدترین مخلوق ہیں، وہ خدا کی عظمت کو گھٹاتے ہیں اور خدا کے بندوں کے لیے مقام ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امالی توسی، صفحہ 650۔ مدح و ستائش میں افراط اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کو مقام الوہیت اور ربوبیت تک پہنچا دینا غلو ہے۔ محبت کو غلو سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غلو باعث ہلاکت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہلک فی رجلان محب غال و مبغض قال،
میرے بارے میں دو طرح کے لوگ برباد ہوئے ہیں، غلو کرنے والے دوست اور کینہ رکھنے والے دشمن۔ نہج البلاغہ کلمات قصار 117۔ پیغمبر و ائمہ نبی اور امام ہونے سے پہلے عبداللہ یعنی خدا کے بندے ہیں جو پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں۔ خود انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمیں حد ربوبیت سے نیچے رکھو، پھر ہمارے بارے میں جو چاہو کہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایاکم والغلو فینا قولوا انا عبید مربوبون وقولوا فی فضلنا ما شئتم۔ ہمارے بارے میں غلو سے پرہیز کرو، یہ عقیدہ رکھو کہ ہم پروردگار عالم کے تحت اختیار بندے ہیں، پھر اس کے بعد ہماری فضیلت میں جو چاہو کہو۔ اہل البیت فی الکتاب والسنہ، صفحہ 531۔ اسلامی تاریخ میں غلو کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس غلو کا اظہار اکثر حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کیا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس گمراہی اور فکری انحراف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، مثلی فی ہذہ الامتی مثل عیسی ابن مریم احبہ قوم فغالوا فی حبہ فہلکوا وابغضہ قوم فہلکوا۔ اس امت میں میری مثال عیسی ابن مریم علیہ السلام کی سی ہے۔ ایک گروہ نے ان سے محبت کی اور اس محبت میں غلو اور افراط کی وجہ سے ہلاکت سے دوچار ہوا، جبکہ دوسرا گروہ ان سے بغض و عداوت کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوا۔ بحار الانوار جلد 35 صفحہ 315۔ محبت میں افراط حق سے دوری کا باعث ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک کلام میں نہروان کے خوارج کو خطاب کر کے فرمایا ہے، میرے حوالے سے دو گروہ ہلاکت کا شکار ہوں گے، ایک مجھ سے محبت میں حد سے بڑھ جانے والے جنہیں محبت ناحق راہ کی طرف لے جائے گی، اور دوسرے مجھ سے دشمنی میں حد سے گزر جانے والے۔ بحار الانوار جلد 33 صفحہ 373۔ محبت میں غلو اور ائمہ علیہ السلام کو خدا سے نسبت دینا قسم کی بدعت اور شرک ہے جس کا ارتکاب تاریخ اسلام میں نادان دوستوں یا کٹر دشمنوں نے کیا ہے، اور جو شیعوں اور ائمہ علیہ السلام کے لیے درد سر بنے ہیں، اور آج بھی ایسے عقائد اور رجحانات شیعت پر حملے اور اعتراض کے لیے دشمنوں کا ہتھیار ثابت ہوتے ہیں۔ دشمنان اہل بیت علیہ السلام خود اس قسم کے افکار و خیالات کی نشر و اشاعت میں مددگار رہے ہیں اور آج بھی اس سلسلے میں تعاون کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح شیعت کے چہرے کو مسخ کر کے سامنے لاتے ہیں۔ البتہ ایک دوسری جانب سے ایک اور خطرہ بھی موجود ہے۔ بعض علاقوں اور محافل میں غلو کے خطرے کے خوف سے اہل بیت علیہ السلام کے ان فضائل اور مناقب کا بیان بھی ترک کیا جا رہا ہے جو یقینی اور معتبر روایات کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور ہر اس فضیلت و غلو کے نام سے مسترد کیا جا رہا ہے جو عقل بشر سے معمولی سی بھی ہم آہنگ نہیں۔ یہ طرز عمل بھی درست نہیں، اور دشمن ہم سے یہی چاہتا ہے۔ شیعت کے مخالفین ہم پر غلو کا الزام لگاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ غلو سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ اور عقیدے میں انحراف کا شکار ہوئے بغیر اپنے مخالفین کے الزامات کی رد میں جواب بھی ہمارے پاس موجود ہو، اور ہم غلو اور فضائل کے بیان کے درمیان حد کو بھی جانتے ہوں تاکہ ان کے شبہات کو دور کر سکیں۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں اور بچوں کی فکری سطح اور ان کی ذہنی صلاحیت کو پیش نظر رکھیں اور ان کے سامنے ایسی احادیث اور فضائل بیان کریں جو ان کے لیے قابل فہم اور قابل ہضم ہوں۔ صرف اس بنیاد پر کسی بات کو عام افراد کے سامنے بیان کرنے کا جواز فراہم نہیں ہوتا کہ یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ کبھی کبھی سننے اور پڑھنے والوں کے لیے فکری کشش نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بات ان کے ذہن میں شک و شبہ پیدا کر دیتی ہے اور وہ اصل دین اور عقائد کے منکر ہو جاتے ہیں۔ ایک میدان دو حملے، کیونکہ محبت اہل بیت علیہ السلام پیدا کرنا ایک فکری عمل اور اغیار کی فکری و ثقافتی الغار کے مقابل دفاعی بند باندھنا ہے، لہٰذا اس گفتگو کی تکمیل کی خاطر یہ تحریر بھی کتاب میں شامل کی جا رہی ہے جس میں فوجی اور ثقافتی حملوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ نہ تو سرحد صرف بحری اور بری ہوتی ہے، نہ حملہ صرف زمینی اور فضائی، نہ یلغار صرف فوجی ہوتی ہے، نہ شکست اور نقصان فقط مادی۔ ثقافتی یلغار فوجی حملے سے زیادہ خطرناک ہے۔ فوجی حملے کا مقصد زمین پر قبضہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ ثقافتی یلغار دین اور اخلاق کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ فوجی یلغار انتہائی تیزی اور شور و غل کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ ثقافتی یلغار نہایت خاموشی اور آہستگی کے ساتھ۔
فوجی حملہ خوفزدہ کر دینے والا اور نفرت انگیز ہوتا ہے، جبکہ ثقافتی الغار فریب دینے والی اور پرکشش ہوتی ہے۔ فوجی حملے کے مقابل لوگ اپنا دفاع کرتے اور اس سے مقابلہ کرتے ہیں، جبکہ ثقافتی الغار کا استقبال کرتے اور اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ فوجی حملے کے دوران مارے جانے والا شہید ہوتا ہے، جبکہ ثقافتی الغار کے نتیجے میں مرنے والا پلید۔ شہادت لوگوں کے لیے محبوب ہوتی ہے لیکن گمراہی نفرت انگیز۔ فوجی الغار میں دشمن اپنی دشمنی اور جنگ کا اعلان کرتا ہے، جبکہ ثقافتی الغار میں دشمن اعلانی دوستی کرتا ہے۔ فوجی حملے میں پہلا فائر ہوتے ہی لوگ خطرے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن ثقافتی الغار میں جب تک دشمن اپنا آخری ہتھیار استعمال نہیں کر لیتا، اس وقت تک بہت سے لوگ یہ ماننے ہی کو تیار نہیں ہوتے کہ ان پر حملہ ہوا ہے۔ فوجی حملہ ظاہر و آشکارا ہوتا ہے، جبکہ ثقافتی الغار پوشیدہ و پنہاں۔ فوجی حملے کے نتیجے میں زمین چھنتی ہے اور ثقافتی الغار میں دین اور عزت و آبرو ہاتھ سے جاتی ہے۔ فوجی حملے میں محاذوں پر دشمن کے ساتھ نبرد آزمائی ہوتی ہے، ثقافتی الغار میں دشمن گھروں کے اندر حملہ آور ہوتا ہے۔ فوجی حملے میں بم برستے ہیں، ثقافتی الغار میں شکوک و شبہات کی بارش ہوتی ہے۔ فوجی حملے کا اسلحہ میزائل اور بم ہوتے ہیں، ثقافتی الغار میں مصنوعی سیارے اور مواصلاتی موجیں کام کرتی ہیں۔ فوجی حملے میں چھاؤنیاں، ہوائی اڈے، سڑکیں اور مورچے نشانے پر ہوتے ہیں، جبکہ ثقافتی الغار میں تعلیمی اداروں، مطبوعات، افکار اور عقائد کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ فوجی حملے کے دوران پہاڑوں، میدانوں اور سمندروں میں مقابلہ ہوتا ہے، جبکہ ثقافتی الغار میں رسائل، جرائد، فلموں، ڈراموں اور ناولوں میں جنگ آزمائی ہوتی ہے۔ فوجی میدان جنگ محدود ہوتا ہے، ثقافتی جنگ کا میدان انتہائی وسیع و عریض۔ عسکری میدان میں ہونے والا نقصان ظاہر اور نظر آنے والا ہوتا ہے، ثقافتی میدان میں ہونے والی بربادی اکثر لوگوں کو نظر ہی نہیں آتی۔ عسکری میدان کے اسیر جنگی قیدی بنتے ہیں، جبکہ ثقافتی میدان کے گرفتار شدگان غافل اور گمراہ۔ عسکری میدان میں شہادت ملتی ہے جو پسماندگان کے سر بلند کر دیتی ہے، جبکہ ثقافتی میدان کے متاثرین کا غافل اور گمراہ ہو جانا ان کے اہل خانہ کے لیے شرمناک ہو جاتا ہے۔ شہید کے باپ کا سر بلند ہوتا ہے، جبکہ گمراہ شخص کا باپ نادم و شرمندہ۔ فوجی میدان میں زخمی ہونے والے کو علاج معالجے کے لیے پچھلے مورچوں میں بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ ثقافتی میدان میں پہلا زخم کھاتے ہی انسان اگلی صفوں میں چلا جاتا ہے۔ عسکری میدان میں برسنے والی گولیاں اور گولے جسموں کو زخمی اور معذور کرتے ہیں، جبکہ غلیظ ثقافت کا مہلک وائرس ایمان اور افکار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ فوجی حملے میں دشمن بری اور بحری سرحدوں سے داخل ہوتا ہے، ثقافتی الغار میں فکری اور روحانی سرحدوں سے۔ عسکری میدان میں جسے چوٹ لگتی ہے اس میں مقابلے اور دشمنی کے جذبات بھڑکتے ہیں، جبکہ ثقافتی الغار میں زخمی ہونے والا اپنے ہتھیار چھوڑ کر گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ ایک شہید کی تشییع جنازہ پورے شہر میں ولولہ پیدا کر دیتی ہے اور ایک نسل کی گمراہی معاشرے کی روح کو افسردہ کر دیتی ہے۔ فوجی الغار قوم میں مقابلے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جبکہ ثقافتی الغار اسے مزید سست بنا دیتی ہے۔ عسکری میدان گولوں کی گھن گرج سے گونج رہا ہوتا ہے، جبکہ ثقافتی میدان پر دلکش آوازوں کا سرور چھایا ہوا ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں انسان خدا تک پہنچنے کے لیے خود کو فدا کر دیتا ہے، جبکہ ثقافتی میدان میں اپنے نفس کی تشفی کے لیے خدا کو قربان کر دیتا ہے۔ میدان جنگ میں قربان ہونے والے بھلائی کی راہ کے شہید ہیں، جبکہ ثقافتی میدان کے مارے جانے والے برائیوں اور گمراہیوں کی راہ کے مردار۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ثقافتی میدان کے زخمی نہ ہوں، اور اگر خدا نخواستہ ہمیں کوئی زخم لگے بھی تو بلا تاخیر توبہ کی علاج گاہ میں آ جائیں تاکہ جلد از جلد اس کی تلافی ہو جائے۔ کیا ہم اپنی روح اور فکر کی سلامتی کو جسم کی سلامتی کے برابر بھی اہمیت دیتے ہیں؟ یہاں اس مختصر لیکن جامع کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت یوں ہی بڑھتی رہے اور قائم و دائم رہے۔
سننے والوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔